بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر اعتراضات اور سوالات کے سلسلے میں اصولی مباحث لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ قرآن مجید میں تکرار بہت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، کیوں ہے؟ دیکھیے، تکرار کے جو زندگی میں بہت سارے استعمال ہوتے ہیں ہماری لینگویج کے اندر، ہم چیزوں کو زور دینے کے لیے تکرار کرتے ہیں، توجہ دلانے کے لیے تکرار کرتے ہیں، بار بار ایک بات کو کہتے ہیں تاکہ ہماری بات مان لی جائے، سنی جائے، توجہ حاصل کرے، تو یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو تکرار نہیں کہا، تکرار عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو تکرار نہیں کہا، تصریف کہا ہے۔ تصریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف پہلوؤں سے لایا جائے، ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے سمجھایا جائے، ایک ہی بات کو مختلف کانٹیکسٹ میں، مختلف سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھایا جائے۔ مثلا یہ جملہ کہ اللہ ایک ہے، یہ صرف توحید کی تعلیم میں مطلب اور ہے۔ کسی مشرک کو بات کر رہے ہوں تو مطلب یہ ہے کہ تم شرک چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ جملہ وہی ہے، اللہ ایک ہے۔ جب ہم نے مشرک سے کہا کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب تم شرک چھوڑ دو، اور جب ہم نے مومن سے کہا کہ اللہ ایک ہے، توحید پرست ہے، تو اس کی صرف تعلیم دے رہے ہیں، اس کی توحید کی تائید کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی آدمی کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سارے خداؤں کو مان رہا ہے، تو دعائیں کر رہا ہے، کبھی اس سے کر رہا ہے، کبھی اس سے کر رہا ہے، ہم نے کہا یار اللہ ایک ہے، تو مطلب اتنے ان لوگوں سے دعا نہ کرو، جو حقیقی خدا ہے اس سے دعا کرو۔ تو ایک ہی جملے کے مختلف جگہوں پر معنی بدلتے رہتے، تو اس لیے وہ تکرار نہیں ہوتی۔ اب ہمیں جو یاد کر لیتے ہیں، ہم معنی پتہ نہیں ہوتے، سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے تکرار ہو رہی ہے۔ تو اب قرآن مجید سے میں چند پہلو بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید نے خود کیا باتیں کہی ہیں۔ میں نے اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ انعام سے لے کر آیا ہوں۔ سورہ الانعام کی 46 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ تمہاری بصارت چھین لے اور تمہارے کانوں کی طاقت چھین لے اور دلوں کے اوپر مہر کر دی ہے، تو ان سے پوچھو کہ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے؟ یاتیکم بہی، کہ جو اللہ تعالیٰ اگر روک دے، تمہارے کان بند کر دے، آنکھیں بند کر دے، دلوں پہ مہر کر دے، کون ہے یہ ان چیزوں کو ٹھیک کر دے گا؟ تو فرمایا انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم اسی بات کو کہ توحید صرف اللہ ایک خدا ہے، اس کو کس کس پہلوؤں سے بات واضح کی۔ تو اب یہاں پر ہم نے ایک اور پہلو سے بات واضح کر دی کہ اگر میں گونگا بہرا کر دوں، ختم قلوب کر دوں، تو کوئی ہے جو تمہاری یہ چیزیں ٹھیک کر دے؟ تو یہ تصریف آیات خود اللہ نے بتا دیا کہ میں ایک بات کو مختلف جگہوں پہ لاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ ذہن نشین کرنے کے لیے، بات کو رگڑ ڈالیں کہ بالکل واضح ہو جائے، کچھ شک و شبہ نہ رہے، کوئی پہلو اس کا۔ فرمایا کذالک نصرف الآیات، ہم آیتوں کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں، والے یقول درست، تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ ہاں جی بالکل بات کھل گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، آپ نے تو گویا پڑھا ہی دی ہے۔ یہ مقام بات کو، کسی بات کو اس طرح سے بیان کرتے رہنا مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف الفاظ میں، ایک ہی الفاظ میں مختلف مقامات پر بات کرنے سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تصریف کے بارے میں بتایا کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن میں بار بار آیتوں کو پھیر پھیر کر لائے ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت پکڑیں۔ تو بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ کہنے سے، دوسری دفعہ کہنے سے، تیسری دفعہ کہنے سے اس کی توجہ ہو سکتی۔ اسی طرح ہمارے تمام انسانوں کی نفسیات تھوڑی، مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ایک محل میں، ایک موقع پر مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئے گی، دوسرے کو سمجھ آ جائے گی، اور مجھے دوسرے موقع پر جا کر سمجھ آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مزاج اس جگہ والا تھا۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی کا گھر میں وفات ہوئی ہے، اس موقع پر جو اس کو بات سمجھ میں آئے گی، وہ خوشی کے موقع پر سمجھ نہیں آئے گی، لیکن دوسرے آدمی کو خوشی کے موقع پر بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اوہو یہ مسئلہ یوں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ جو لے کر آئے ہیں، تو کہیں میرے مزاج کے مطابق ہے، کہیں آپ کے مزاج کے مطابق ہے، کہیں تیسرے کے مزاج کے مطابق ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے تمام نفسیات انسانوں کا خیال رکھتے ہوئے اہم باتیں بار بار دہرائی ہیں تاکہ تمام مزاجوں والے لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن مجید میں بار بار تصریف کی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، یعنی کافروں کا یہاں بیان ہو رہا ہے عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثل کو، اب مثالیں کیوں دی جاتی؟ تاکہ اندر کا انسان بیدار ہو اور وہ متوجہ ہو۔ لیکن یہاں پر بھی کیا ہوا کہ کافروں نے مثالوں کے باوجود نفرت اختیار کی، دور بھاگے۔ اسی طرح بحث میں توجہ نہ پانے والے الفاظ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ تو ہمیں تکرار کیوں کرنی پڑی کہ لوگ بھاگتے ہیں قرآن سے؟ یہاں کہا گیا کہ لوگ سچ بات سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس لیے مجھے مثالیں دینی پڑی ہیں، بار بار قرآن میں لانی پڑی ہیں۔ اسی طرح کہا کہ لوگ بحثیں کرتے ہیں، تو بحثوں میں فیصلہ کرنے کے لیے، بحثوں کو ختم کرنے کے لیے، بحثوں کے نکات کو واضح کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی مثل قرآن میں بار بار لے کر آئے۔ تو اب مثالیں قرآن میں ایک ہی مثال ایک دفعہ آئی ہے، کبھی دوسری دفعہ نہیں آئی، لیکن ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے کبھی یہ مثال لے آئے، دوسری موقع پر وہی بات سمجھانے کے لیے دوسری مثال لے آئے، وہی بات سمجھانے کے لیے تیسری مثال لے آئیں گے۔ تو کل مثل کا یہاں مطلب یہ ہے۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ خدا خوفی اور یاد دہانی پیدا کرنے کے لیے فرمایا کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید، ہم نے اس میں دھمکیوں کو بھی، وعید کو بھی بار بار پلٹ پلٹ کر لائے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور یحدث لہم ذکرا، یا ان کو نئی بات سمجھ میں آ جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ تو یہ دو مقصد ایک ہی آیت میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اس لیے تصریف کی ہے، اس میں باتوں کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پلٹ پلٹ کر لاتے ہیں، مطلب مختلف موقعوں پر انہی الفاظ میں یا مختلف الفاظ میں یا مختلف سیاق و سباق میں یا مختلف بات کے ساتھ جوڑ کر ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تصریف آیات بے معنی چیز نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ ان کے لیے یاد دہانی، نئی یاد دہانی پیدا ہو، وہ اپنے آپ کو اس یاد دہانی کے لیے سے وہاں سے سبق حاصل کریں، یاد دہانی حاصل کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تصریف آیات کیوں کی ہے۔ پھر ایک اور وجہ یہ بتائی ہے کہ لوگ رجوع کریں، یعنی غلط راستے سے ہٹ کے واپس آئیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے تمہارے ارد گرد جتنی بستیاں ہیں، قوم لوط، قوم ہود وغیرہ کی، اس میں ہم نے لوگوں کو رسولوں کے انکار کی سزا دی تھی، اور اب ہم قرآن مجید میں انہی باتوں کو بار بار دہرا کے لا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، حق کی طرف واپس آ جائیں۔ بات واضح کرنے کے لیے تکرار کا، تصریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں ہیں وہ آیات جو ہیں وہ باتوں کو واضح کرتی ہیں۔ فرمایا کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون، ہم نے اس لیے بھی باتوں کو بار بار پلٹ کر لاتے ہیں تاکہ وہ واضح ہو جائیں۔ اس میں بھی ایک ہی آیت میں دو اسباب بتائے گئے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَنَّ، کہ تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بالکل بات واضح ہو گئی، اب تو سبق پڑھا دیا آپ نے، اور دوسرا یہ کہ بالکل بات واضح ہو جائے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں آیتیں بار بار لائی جاتی ہیں، اور ان آیتوں کے لانے کا مقصد تکرار نہیں ہے، یہ تصریف ہے۔ اور تصریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بات اور کبھی ایک ہی جملہ، ایک ہی بات یعنی آئیڈیا لیکن الفاظ ڈیفرنٹ ہوں گے، اور ایک ہی جملہ یعنی وہی الفاظ مختلف مقامات بار بار لایا جاتا ہے،
اس کا زاویہ چینج کرنے کے لیے، اس کا کانٹیکسٹ چینج کرنے کے لیے، اس کا مزاج چینج کرنے کے لیے، اس کے میننگ کو کئی پہلوؤں سے سمجھانے کے لیے، اس کے میننگ کو کئی پہلوؤں سے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تصریف کرتے ہیں تاکہ یہ مقاصد حاصل ہوں، مختلف بات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنا، ذہن نشین کرانا، غور کرنے کے لیے آمادہ کرنا، عقل کو ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے، جن باتوں پہ توجہ دلانا مقصود ہے، زیادہ اہم ہے، ان کو بار بار بیان کرنا، خدا خوفی اور یاد دہانی کے لیے، لوگوں کو حق کی طرف واپس لانے کے لیے وہ گریز کر کے جا رہے ہیں تو بار بار آواز دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ دیکھو، اور اسی طرح باتوں کو واضح کرنے کے لیے، اور اس قدر واضح کرنے کے لیے کہ وہ کہہ دے کہ جناب بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ تکرار نہیں ہے، تصریف ہے، لیکن ہم نے موضوع یہی بنایا کہ تکرار قرآن مجید میں کیوں ہے، کیونکہ اعتراض یہی کیا جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ عربی نہیں جانتے، اس لیے قرآن مجید کے جملے جب بار بار آتے ہیں تو ہمیں تکرار محسوس ہوتی ہے۔ وہ تکرار نہیں ہوتی، وہ نئے معنی کا جہان پیدا کرتی ہے، وہ مختلف باتیں۔ اب دیکھیے کہ صرفنا ہی کو ہم نے یہاں پر میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 موقعوں پر صرفنا کا لفظ آیا ہے۔ 8 موقعوں پر صرفنا کا لفظ آیا ہے، اور 8 موقعوں پر صرفنا کے 8 پہلو سامنے آئے ہیں۔ تو خود صرفنا کا لفظ یا نصرف کا لفظ اس بات کی ایک دلیل، مثال بن گئی ہے کہ دیکھو کہ میں نے صرفنا کس لیے کیا، بات واضح کرنے کے لیے، رجوع کے لیے، خدا خوفی پیدا کرنے کے لیے، بحث میں توجہ والے نکات کی طرف توجہ دلانے کے لیے، عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور غور کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے، چیزوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے، مختلف پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے۔ تو صرف میں نے وہ آیتیں اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں جہاں پر صرفنا اور نصرف کی تکرار ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک پوری کتاب لکھ سکتا ہوں کہ قرآن مجید میں تصریف کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہے تصریف کے فائدہ کہ آپ کو نصرف کا معنی کیا کیا ہے وہ سارا سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور ابھی ممکن ہے کہ میں نے چونکہ مختصر سے طور پہ یہ سلائیڈز بنائی ہیں، اور آیتیں بھی نکالی جائیں جس میں تصریف کے اور پہلو بھی واضح ہو جائیں۔ تو جس طرح یہاں پہ صرفنا کا لفظ کی تکرار کی گئی ہے، ایسے ہی ہر آیت جہاں جہاں تکرار کی جائے گی، جس مضمون کو بار بار دہرایا جائے گا، وہاں یہ 7 8 مقاصد سامنے ہوں گے۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔